खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की ये तीसरी टेन्योर है। 90वें दिन की तब्दीली के नाम पे नारा लगाया था, हमारे पुख्तूनों को वरगलाया, और ये उनका तीसरा टेन्योर है। पख्तूनख्वा का हालत दूसरे सूबे के साथ देखे तो आपको अफसोस आ जाएगा। आज हम अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्टमार्टम करेंगे, और साथ ही हुकूमत सिंध ने सिंध के अवाम के लिए 2 अहम प्रोजेक्ट शुरू कराए, स्पेशली फॉर वोमेन हु आर एजुकेटेड एंड फॉर वर्किंग वोमेन। तो हमारे साथ इस वीडियो में रहे ताकि आपको पूरा मालूमात हासिल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने पुख्तून कौम और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल और ख़ास कर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुसाफिर लोगों को जाग सकूं और उनको हकीकत उनके सामने ले आऊं। तो मेरे दोस्तों, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में सानिया सवात के बाद। हुकूमत को रंजीदा और स्ट्रिक्टली SOPs बनाना चाहिए कि अगर इसी तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा हो जाए तो इसके बारे में हम क्या रद्द-ए-अमल करेंगे। तो आइए सबसे पहले अली अमीन गंडापुर को सुनते हैं। देखिए जी, जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। और अब तक हमारे जिस टाइम में जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, हमने उन तमाम वाक़यात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहां बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों को तंबू देना होता है। हमारा सिस्टम चल रहा होता है और इंशाल्लाह हमने बहुत तेज तरीके से हमेशा जो भी मसला हुआ है उसके ऊपर हमारा जो रिस्पॉन्स था बड़ा तेज आया और आता भी रहेगा। बाकी हाँ, ये जरूर है कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ, मेरा खुद वहां पे ना होने से मेरे और भी बड़े काम होते हैं। इसके अलावा भाई, कभी हमारे बजट चल रहा है, सेशन अभी चल रहा है, अभी पूरा बजट तो पास नहीं हुआ, इन प्रोसेस है अभी तो, और मैं यहाँ पे हूँ। आज मेरे सारे MPs, सारे मेरे जो पार्लियामेंटेरियन है, वो सारे आज हाई कोर्ट वहां पे आए हुए थे सुबह। सामीन, आपने अली अमीन गंडापुर को सुन लिया। अली अमीन गंडापुर फरमा रहा है, मैं अगर वहाँ हूँ या न हूँ, वहाँ पे उनका एक सिस्टम चल रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हूँ, मेरा जाना ज़रूरी नहीं है, हमारा एक सिस्टम चल रहा है और वो सिस्टम खुद ब खुद काम करता है। दोस्तों, इससे पहले भी यहाँ पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी। अवामी नेशनल पार्टी इस तरह जो भी धमाका या इस तरह सानिया होता तो वहाँ के वजीर पख्तून कौम के साथ खड़े होते, उनके शाना बशाना होते, उनके दुख और दर्द में शरीक होते। मगर हमारे पख्तून कौम को सिर्फ सुल्तान राही वाली डायलाके चाहिए, उनको काम नहीं चाहिए, उनका काम से कोई गरज नहीं है, बस उनको जो फिल्मी डायलाके बोले उनको वही अच्छा लगता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी तरफ आए बैरिस्टर गौहर को सुनते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब क्या फरमाते हैं। इस वाकई स्वात में जो बकुआ हुआ है उस पर हमें बहुत सख्त अफसोस है। उनके जो ख़ानदान है उनसे हमने दिली ताज़ियत की है, कल की है, और सूबाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करती है और इंक्वायरी का ऑर्डर भी हुआ है। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही हुकूमत है, वो KPK में है। उनके पास एक ही हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर वज़ीर आला ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने देखा है, कभी भी उसने इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि वही हेलीकॉप्टर जो मौजूद थी वो अभी एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये पहला वक़ुआ नहीं है, इसी तरह का वाक़या जो हमारी हुकूमत नहीं भी थी, आपको याद होगा उस वक्त भी हुआ था कोहिस्तान में, उस वक्त भी लोग नहीं बचाए गए थे। मैं समझता हूँ ये NDMA की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं वो इनके लिए ऐसे हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त जरूर किया करे कि अगर ऐसी बारिश हो, तूफान हो, तो वो वहां जा भी सकता हो और वो हेलीकॉप्टर उड़ान भर भी सकता हो। KPK के साथ अगर ऐसी है तो वो सराहनीय है, इसलिए हमें सख्त अफसोस है उस पर, और KPK हुकूमत सब कुछ वो कर रही है।
جہاں تک آپ نے لائروں کا کہا تو لائروں کے پاس پارٹی ہے، الحمدللہ پارٹی کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے اور کام کر رہی ہے، اور اپنے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے. سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے فیل کر لیے تھے، باوجود اس کے کہ ہر بندے سے نامینیشن فارم لیے گئے. لیکن میں نے اس لیے آپ کو فگر دیا کہ 859 کنسٹیچوئنسی میں 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے کینڈیڈیٹ فیل کر لیے، اور سب سے زیادہ 3500 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے جنہوں نے تھرڈ ٹائر تک بھی ہمارے ہی تھے. کسی پولیٹیکل جیسا آپ نے سن لیا، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے اور وہ علی امین گڈاپور نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا ہے. اور جو 2022 میں اس طرح ثانیہ ہوا تھا تو اس میں بھی یعنی وہ کہہ رہے کہ اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. اس وقت کس کی حکومت تھی؟ فرشتوں کی حکومت تھی. اس وقت بھی آپ لوگوں کی حکومت تھی. اس وقت بھی اس طرح ثانیہ رونما ہوا تھا کوہستان میں. مگر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پیروکار ہے، ہمارے جو فالوور ہے، ان کو کام نہیں چاہیے. ان کو وہی ڈائلاگ، دوسروں کو گالیاں دینا، چور چور کہنا، ان کو اتنا ہی کافی ہوتا ہے. ان کو کام نہیں چاہیے. اگر ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے تو کیا وہ ایک ہیلی کاپٹر ادھر نہیں جا سکتا تھا؟ وہ بیچارے 2 گھنٹوں سے زیادہ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہماری موت پکی ہے. آپ جو جیسے بے بسوں کی وہ انتظار نہیں کر رہا تھا. مگر افسوس اس پختون قوم پہ ہے کہ آپ لوگوں کو تیسری مرتبہ اس صوبے پہ مسلط کرایا. ان میں پختون قوم کی بھی غلطیاں ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی آپ کو یہاں پہ مسلط کرایا تاکہ یہاں پہ کھمبے آ جائے. وہ اپنے حقوق کی، وہ بجلی کی بات نہ کرے، وہ بجلی کی ریالٹی کی بات نہ کرے، گیس کی بات نہ کرے، گیس کی ریالٹی کی بات نہ کرے، اور جتنے بقایا جات ہے وفاق پہ خیبر پختونخوا کے اس کی بات نہ کرے. بس کمبے آ جائے، مال بنائے اور وقت گزارے. تو ان میں پختون قوم کی مگر ساتھ ہی اسی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہے. وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے، کیونکہ انہوں نے دوسری پارٹیوں کو چور چور اور ڈاکو آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالا. آپ لوگوں کو انہوں نے اس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا کہ باقی سارے چور ہیں اور یہی ایک ایماندار اور سچا انسان ہے. اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اس پارٹی کو مقبولیت ملی. اگر کارکردگی پہ ہوتا تو یہ 1 سال بھی یہاں پہ حکومت کرانے کے اور قابل نہیں ہے. اور اگر اس وقت دوسری حکومت ہوتی تو اس کو پتھروں سے مار دیتے. مگر یہ ان کی خوش قسمتی اور ہمارے پختون قوم کی بدقسمتی ہے کہ تیسری مرتبہ اس کو یہاں پہ مسلط کرایا. ان کی تیسری ٹینور میں آپ پچھلے 2 ٹینور میں دیکھیں، دونوں وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. اس کے ساتھ جتنے بھی ایم پی اے ہیں وہ یا بک گئے ہیں یا انہوں نے ووٹ بیچ دیا. وہ بھی زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. تو جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شعور والے ہیں، اگر آپ شعور والے ہوتے تو یہ باقی پارٹیوں سے کیوں یہ ایم پی اے اس طرح نہیں بکتے ہو یا پارٹیاں تبدیل نہیں کرتے ہیں؟ اگر ایک ہی اشارہ ان کو اوپر سے آ جائے یا آنکھیں دکھائے جائے تو یہ لوگ پارٹی اور اپنی وفاداری تبدیل کر دیتے ہیں. آئے اب آپ کو سندھ کے بارے میں بتاتے ہیں. لیٹس واچ شرجیل میمن. پنک اسکوٹرز، ہم خواتین کو مفت میں پنک ای وی اسکوٹرز دے رہے ہیں. اب اس پنک ای وی اسکوٹرز کسی بھی خواتین کو مل سکتا ہے، صرف اس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہو اور اس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ یہ وہ پروو کرے کہ وہ کہیں جاب کرتی ہیں یا کہیں پڑھتی ہیں. صرف اب 1000 بائکس آپ کی ریڈی ہیں، لیکن صرف 145 لڑکیاں ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. اور اب 7000 نئی اپلیکیشنز ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو ملی ہیں جو خواتینوں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے یا انہوں نے وہ کیا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ای وی ٹیکسیز، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی پہلی گورنمنٹ کی ٹیکسی سروس طرح ہوگی جو کہ ای وی پہ ہوگی. اور اس میں بھی پرائرٹی ہم دے رہے ہیں اپنی خواتین ماؤں بہنوں کو کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے پنک ٹیکسی شروع کریں تاکہ وہ خواتین ڈرائیور ہوں. اگر کسی خواتین نے گھر سے کہیں جانا ہے اور وہ پریفر کرتے ہیں میں خواتین ڈرائیور کے ساتھ جاؤں تو اس کو اور مزید سیکیورٹی ہو، یا اگر بچے ان کے ساتھ ہیں
زیادہ فیملی ممبر ہیں, زیادہ خواتین ہیں, تو ان کے ساتھ یہ سہولت ہو کہ وہ پنک ٹیکسی بھی منگا سکے. تو یہ ہے سوچ اس پورے پلان کی. دوستو, کام میں اور سلطان راہی کی ڈائلاگوں میں یہی فرق ہوتا ہے. آپ نے شرجیل میمن کو سنا, انہوں نے وہاں کی جو ورکر فیمیل ہے اور اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے ای وی اسکوٹر لانچ کرایا اور وہ بھی فری میں دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی بھی کہہ رہے ہیں کہ کتنی وومنوں نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا, کیونکہ بہت کم لوگوں کے پاس ابھی تک لائسنس ہے. تو یہ ان کا ایک میگا پروجیکٹ ہے اسپیشلی ورکر وومن کے لیے, تاکہ وہ با اختیار ہو جائے اور خود کفیل ہو جائے, کسی کے محتاج نہ رہے اور خود اسکول یا ڈیوٹی پہ آیا جایا کرے. دوسری طرف انہوں نے ای وی ٹیکسی متعارف کرانے جا رہا ہے, یعنی ای پولوشن نہیں کرے گا, ای ڈیزل اور پیٹرول سے نہیں ہوگا, وہ الیکٹرک ہوگا. تو یہ ان کے پروجیکٹ ہے. بدقسمتی سے ہمارے پختونخوا میں جتنے بھی پختون بھائی اسپیشلی پاکستان سے باہر ممالک میں قیام پذیر ہے, ان کی ذہنوں میں زرداری صاحب کو پاکستان پیپل پارٹی کو چور ٹھہرایا. اگر پاکستان پیپل پارٹی کرپشن اور چوری کرتا تو ان کا جو سی ایم ہے وزیر اعلیٰ سندھ, وہ مسلسل یعنی تسلسل کے ساتھ وہ سی ایم نہ ہوتا. انہوں نے تسلسل کے ساتھ اس کو سی ایم رکھا کیونکہ وہ کام کرتا ہے. جب کوئی انسان کام کرتا ہے تو پارٹی اس کو سی ایم بنا دیتا ہے. تحریک انصاف نے یہاں پہ 3 ٹینور میں 3 سی ایم تبدیل کرائے اور 2 سی ایم یعنی 2 وزیر اعلیٰ تو اڑان بھر لی, اور یہ تیسرے کی بھی اڑان بھرنے کے لیے پر تول رہا ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے پختونوں کو سندھ کی ترقی نہیں دکھائی دیتے ہیں اس سوشل میڈیا میں. اگر آپ لوگوں میں شعور ہوتا تو آپ جب دلیل سے بات کریں گے, دلیل سے کوئی چیز لائیں گے, تو آپ صبح سندھ کو, صبح پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کو آپس میں کمپیئر کریں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ کام ہو رہے, یہاں پہ ڈائلاگیں ہو رہی ہے. وہاں پہ ای وی اسکوٹر آ رہے, یہاں پہ بسکٹ کھائے جا رہے ہیں. وہاں پہ ای وی ٹیکسی لانچ کر رہے ہیں, یہاں پہ ای شہد کی بوتلوں سے شہد پی رہا ہے. امید ہے آپ لوگ میری ویلاگ سننے کے بعد تھوڑا سا ریسرچ کریں گے اور اس سوشل میڈیا پہ آپ صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے, اور پھر اپنی صوبے کے بارے میں معلومات تو آپ کے پاس پہلے سے ہے, وہ کمپیئر کریں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کام کہاں ہوتا ہے اور ڈائلاگیں کہاں پہ بولی جاتی ہے. پھر آپ لوگ اچھے اور برے کی تمیز کے پہچان ہو جائیں گے, اور اگلی دفعہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسی حکومت لانے کی کوشش کریں گے, اس کو سپورٹ کریں گے, ان کو فالو کریں گے کہ وہ ہمارے پختونوں کے لیے کچھ کام کرے, ہمارے پختون کی حقوق وفاق سے مانگے, اور وہ جب ہم کو مل جائے تو پھر ہمارا صوبہ مالدار ہو جائے گا. ویسے تو گنڈاپور ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس سرپلس بجٹ ہے اور میں وفاق کو بھی پیسے دینے کے قابل ہوں, مگر سیلاب کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنے کے پیسے نہیں ہے, ہیلی کاپٹر بھیجنے کے لیے خرچہ نہیں ہے. امید ہے آپ کو میری یہ ویلاگ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لائک, شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. والسلام. پختِ مسپارم, پختِ پامان.